ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. محترم دوستوں، الحمدللہ کافی اعتبار سے ہماری بات الرحمن کے متعلق ہو رہی ہے. انشاءاللہ آج الرحیم کے متعلق سمجھاؤں گا. الرحیم کے متعلق بات شروع ہو اس سے پہلے ایک دو واقعات میرے ذہن میں آئے جو گزشتہ مجلس میں رہ گئے تھے، بیان کر دوں. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جاوے اور اس پر عمل ہو تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی شامل حال ہو جائے. بات اصل چل رہی تھی کہ اللہ کی رحمت کس عمل پر ہو ہم کہہ نہیں سکتے. تو اس میں جو دو اتوار پہلے بات آئی تھی کہ بہت بڑے مولانا ملا محمود جو سب سے پہلے مدرس ہیں دیوبند کے اور سب سے پہلے شاگرد ہیں، ان کا نام بھی محمود، جن کو ہم شیخ الہند سے جانتے ہیں. دو اتوار پہلے یہ بات آئی تھی، اس پر دو اتوار کی مجلسیں ہوئی جو ضروری تھی. اور وہ بات کس پر آئی تھی آپ کو پتا ہو تو، کہ ان کے کھانے میں نمک زیادہ پڑ گیا تھا ان کی بیوی سے، تو انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی اور آنکھیں بند کر کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کر کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا اگر بیوی سے تو کیا ہو گیا. میں حرف شکایت زبان پہ لاؤں، پوری زندگی وہ بیچاری میری خدمت کرتی، تو ایک مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہو گیا، تو معاف کر دیا، رحم کیا. تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا. اللہ نے اسی پر
مغفرت فرما دی. اور یہ بات کیسے پتا چلی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ان کے ہی شاگرد حضرت شیخ الہند کے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خواب میں زیارت کی تھی ملا محمود کی. خواب میں ان کو بیان کیا حضرت تھانوی کو. اب خواب دیکھنے والے حضرت تھانوی کہیں وہ تھوڑی غلط تھوڑی بیان کریں گے. یہ تو کیا ہے اصل میں معلوم، اللہ تعالی کبھی اس طرح کی باتوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں، غیب کی باتوں کو، تاکہ دوسروں کے لیے یہ عبرت کا سامان بنے، اس سے سبق حاصل کریں کہ دیکھو اس کو بھی آپ معمولی مت سمجھنا، اس پر بھی مغفرت ہو سکتی. یہ بات وہاں سے چلی تھی. اس مجلس میں بھی حضرت شیخ الہند کے متعلق میں نے کہا تھا اور وہ مناسبت بھی تھی. اسی ضمن میں نے بیان کیا تھا حالات ہندوستان کی. 15 اگست بھی تھا، یوم آزادی. تو اللہ نے عجیب ایک مناسبت سے یہ بات زبان سے جاری فرما دی. تو اسی ضمن میں حالات بھی میں نے بیان کیے تھے ہندوستان کی، اور کیسا انہوں نے مقابلہ کیا حضرت نے. اور اسی پر گزشتہ مجلس ہوئی، اسی واقعے سے. اگرچہ بات پوری نہیں ہوئی تھی لیکن اب پھر کبھی انشاءاللہ. تو اس وقت مجھے 1-2 واقعے سنانے تھے لیکن ہمارا وقت ہو گیا تھا، بلکہ اوپر ہو گیا تھا. تو میں ضمن وہ سنا دوں پھر آگے میں چلتا ہوں انشاءاللہ الرحیم کے متعلق. اور وہ بات بھی میں نے آپ کو، وہ ہمیشہ باتیں یاد رکھنا، مجھے بار بار اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ کس پر میں باتیں بیان کرتا ہوں. اصل تو قانون ہے، یہ یاد رکھنا بس. رحمت کسی کسی کے ساتھ ہوتی، ہم رحمت کے بھروسے عمل نہیں چھوڑ سکتے، گناہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، جو کرنا ہوگا. نہیں، ہمیں پتہ نہیں کس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اچھوں کے ساتھ، جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے رحمت کا معاملہ نہ ہو. اللہ بے نیاز ہے. ایسے واقعات ہوئے. ایک مختصر میں سنا دوں تو آپ کہیں گے یہ کیسی. ایک بہت بڑے علامہ ابن حجر ہیثمی محدث، ان کی کتاب ہے کتاب الکبائر، بڑی زبردست کتاب ہے. انہوں نے کبیرہ گناہوں کو بیان کیا ہے قرآن حدیث سے اور واقعات کی روشنی ہے. 700 سے بھی زیادہ، اتنی ضخیم کتاب ہے، تخمیناً 1000 صفحے جتنی ہوگی. اس میں کو واقعہ لکھا ہے. محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے علامہ کا انتقال ہوا، بزرگ سمجھے جاتے تھے. 2-3 دن کے بعد کسی کو خواب میں زیارت ہوئی. میں اسی لیے بیان کرتا ہوں یہ واقعہ کہ بہت بڑے محدث نے بیان کیا حوالے کے ساتھ، اور بڑی کتاب کتاب الکبائر کے اندر، اس لیے مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہوا. 2-3 دن کے بعد کسی کو خواب میں زیارت ہوئی. کس حالت میں معلوم؟ ریگستان ہے،
ریت ہے گرم، اوپر سورج ہے، گرمی ہے، تپتی ہوئی ریت، یہ تڑپ رہے ہیں، پانی پانی مانگ رہے ہیں، پریشان ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو خواب میں جنہوں نے زیارت کی وہ بھی بہت بڑے علامہ تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کا یہ حال، آپ جیسے کا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک معاملہ ایسا مجھ سے ہو گیا کہ جس کی بنا پر آپ مجھے دیکھ رہے ہو یہ فیصلہ ہوا۔ جب تک وہ معاملہ نمٹے گا نہیں وہاں تک میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کیا معاملہ؟ دیکھیے آپ میرے اوپر احسان کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں اسی لیے زیارت کروائی کہ آپ میرے لیے حل کا سبب بنو گے، چھٹکارے کا سبب بنو گے۔ تو کہا کیا بولو نے؟ کہ میری الماری ہے دوسرے نمبر کی، فلانا برتن ہے اس کے نیچے سوئی رکھی ہے، وہ ذرا پڑوس کو دے دینا۔ میں نے سینے کے لیے عاریت کے طور پر لی تھی، میں دینا بھول گیا۔ سوئی کتنے کی؟ 50 پیسے کی آتی، مفت میں بھی دے دے نا، لیکن بازو والے کا حق تھا۔ سوئی 50 پیسے کی بھی نہیں ہوتی کہ میں دینا بھول گیا اور میرا انتقال ہو گیا۔ اس بنا پر میرا فیصلہ معلق ہے، جب تک وہ سوئی پڑوس کو نہیں پہنچے گی وہاں تک آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ جاؤ اسی طرح تڑپتے رہو، کیا ہوگا؟ بہت خطرناک ہے موت، مرنے کے بعد کے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ میں کس کی بات کرتا ہوں؟ بزرگ کی، علامہ کی، محدث کی۔ ایک سوئی پر پکڑ، اور کیسی پکڑ؟ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سمجھے کہ خوابج ہے نہیں۔ صبح میں اٹھے، گھر پہنچے، جیسا نشان بتایا تھا گھر والوں سے کہا کہ میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، آپ کے جو شوہر ہیں ان کا یہ حال ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو واقعتاً جو انہوں نے پتہ بتایا تھا وہیں سے سوئی نکلی، انہوں نے لی ہوگی، پڑوس میں سے لیتے ہیں لیکن دینا بھول گئے۔ مسئلہ ہے پڑوس سے اگر کوئی چیز آوے کھانے کی، پیالے میں، پلیٹ میں، ڈولچے میں، فوراً واپس کرو۔ بعض لوگ جلدی دیتے نہیں واپس، استعمال نہیں کر سکتے، ناجائز ہے استعمال کرنا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ مسئلہ ہے، اس لیے فوراً واپس کر دو۔ اگر فوراً واپس نہیں کرنا ہے تو دھوکے رکھو، جب آپ کو فرصت ملے پہنچا دینا، لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ یاد آیا مجھے، حضرت مفتی شفیع صاحب، ان کے صاحبزادے حضرت متقی عثمانی، حضرت مفتی رفیع عثمانی، بڑے بڑے ابھی تو ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے اپنا کمرہ الگ کر دیا تھا، اخیر میں، اس وقت موت آ جاوے کہہ نہیں سکتے۔
اپنا جو سامان تھا اس کو الگ کر دیا، بیوی کا بھی نہیں، بیٹے کا بھی نہیں، گھر کا بھی نہیں، اور انہوں نے وصیت نامے میں لکھ دیا تھا جس کمرے میں میں ہوں وہ میں اس کا مالک ہوں، یہ کسی کا نہیں ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، شاید گھر میں سے اندر سے انہوں نے کہا میں نے سارے سامان کا مالک بیوی کو بنا دیا، اولاد کو بنا دیا۔ اتنے میں گھر میں سے کوئی کھانے کی چیز آئی ہوگی ان کے کمرے میں، کھانے سے فارغ ہو گئے، بیٹے سے کہا بیٹا یہ برتن رکھ دو کچن میں۔ ٹھیک ابا رکھتے ہیں، کیا جلدی ہے؟ تو مشغول ہو گئے کام میں، تھوڑی دیر ہوئی ہوگی، 1-2 گھنٹے، پھر بھی وہ برتن پڑا ہوا تھا۔ ادھر آؤ، میں نے کہا یہ برتن رکھ دو، جلدی رکھتے نہیں کہ ابا جان کیا حرج کی بات ہے، گھر تو ہے اپنا۔ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، میں نے وصیت نامے میں لکھ دیا ہے اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، اور یہ برتن میرا نہیں ہے، میں نے مالک بنا دیا بیوی کو۔ ہو سکتا ہے میری موت آ جائے اور وصیت نامہ آپ جب دیکھو گے تو اس میں یہ برتن بھی ہوگا میرے کمرے میں، آپ یوں سمجھو گے یہ برتن تو ابا کا ہے، اس میں حصے لگیں گے، حرام ہے۔ اللہ، کہاں نظر پہنچتی؟ یہ نظر کس کی پہنچے گی معلوم؟ جس کو خوف ہوگا موت کا، آخرت میں پیش ہونے کا، اس کے علاوہ نہیں پہنچے گی۔ گھر کا برتن ہے، نکالو، نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے وہ سوئی نکالی، پڑوس میں دیکھی، پڑوس نے کہا اس میں کیا ہو گیا؟ سوئی تو تھی، کیا ہو گیا؟ نہیں، آپ نے جس وقت دی تھی مالک نہیں بنایا تھا، استعمال کے لیے دی تھی، اس کو بولتے ہیں عاریت کے طور پر، بس آپ مالک ہو، ہم مالک نہیں ہیں، آپ لے لو۔ کہا کوئی حرج کی بات نہیں، لے لو۔ اسی رات خواب میں زیارت ہوئی جنت میں۔ یا اللہ، اس سے بڑی کیا نعمت چاہیے؟ جنت سے بڑی، اللہ صحیح سمجھتے ہیں۔ سوئی پر معلق کا فیصلہ۔ ہاں، تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا، اصل تو اللہ کا قانون ہے، یہ قانون میں نے بتایا، قانون تو یہی ہے، سوئی بھی اگر کسی کی ہوگی جواب دینا پڑے گا، میں نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح کی باتیں غیب کی بتا دیتا ہے سبق کے لیے۔ اب سمجھو آگے۔ تو اصل قانون ہے یہ، قانون، یہ سوئی والا قانون ہے، اور اللہ کے یہاں قانون ہی چلے گا۔ قرآن میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی اللہ کے قانون کو۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کو سب معلوم ہے، ذرہ ذرہ کا علم ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کے قانون کو۔ رحمت تو کسی کسی کے ساتھ، اور کہہ نہیں سکتے۔ ہاں، تو اس پر میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں کئی اعتبار سے، اتنی تفصیل سے آج تک میں نے الحمدللہ کسی کو نہیں سمجھایا۔ ابھی بھی میں سمجھا تھا، لیکن ہو سکتا آپ اگتا جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے 11 اتوار ہوئے رحمان سمجھانے میں کہ رحمان کیا چیز ہے۔ الحمدللہ میں نے سوچا کہ کتنے اتوار سے بات چلتی ہے، ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں، میں کھولتا نہیں۔
تو اللہ کی رحمت کسی کسی کے ساتھ، اس پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گزشتہ اتوار کو وقت ہو گیا تھا، ایک واقعہ میں سنا ہوں، خود حضرت مفتی شفیع صاحب نے سنایا، حوالہ زبردست دوں گا انشاءاللہ، جیسا ویسا نہیں، معمولی نہیں، ایسے بزرگوں کا اور ایسی کتابوں کا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو تسلیم کرنا پڑے، مسلم۔ غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب نے خود اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، کشکول غالباً، بڑی اچھی کتاب ہے، کہ ایک دیہات تھا، رحمت سمجھا رہا ہوں، الرحمن الرحیم ابھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ایک دو واقعہ سن لو۔ ایک دیہات تھا پہلے زمانے کا، آج کل کا دیہات تو تھوڑا فیشنیبل بھی ہے، تھوڑا ایجوکیشن والا بھی ہے۔ پہلے دیہاتوں میں پڑھائی نہیں ہوتی تھی، نہیں مدرسہ کے نہیں اسکول، کچھ نہیں، بالکل اجڑ قسم کی، جس کو بولتے ہیں ان پڑھ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا دیہاتوں میں، دیہات یعنی یہ کھانا بھی نہ ملے، بس وہی جو کھیت میں ہو گئی، کچھ بیگن، کچھ ساگ پات سبزی معمولی، بس اس کے علاوہ کچھ۔ شہر آنا پڑے ان کو کچھ لینے کے لیے، سیدھا سادہ۔ تو ایک دیہات تھا، ایک ان پڑھ عورت تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ دیہات میں جو ان پڑھ، ایک تو عورت ہو اور عمر رسیدہ ہو، زبان سے حروف بھی نہیں ادا ہوتی، ہم سے یاد رکھنا، ان کو آپ الف کہیں تو الف بھی نہ نکلے، الف 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 بولا ہی نہیں جا رہا، لاکھ تم سمجھاؤ نہیں بیچاروں سے۔ اللہ کا احسان ماننا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہر میں بڑا کیا، شہر نصیب فرمایا، ہر چیز مل جاتی ہے، تہذیب مل جاتی ہے، پڑھائی مل جاتی ہے، ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کہو گے یہ نعمت؟ ہاں بالکل، کلام مجید میں کیا آیت ہے مولانا بولا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، ہاں یہ آیت اس آیت میں ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ دیہات سے شہر میں لایا مجھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا احسان کہ دیہات سے شہر کی طرف میں مجھے منتقل فرمایا۔ اسی لیے اس کے ماتحت میں ایک حدیث لکھی علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جلالین شریف میں، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دیہات سے شہر کی طرف منتقل فرماتے ہیں۔ یہ بھلائی کی بات ہے، یہ خیر کی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر شکر ادا کیا، یہ خیر کا معاملہ، بھلائی کا معاملہ علامہ سیوطی نے بیان فرمایا۔ تو دیہات تھا، وہاں ایک عورت عمر رسیدہ ان پڑھ قسم کی، جہاں کنی کا وقت تھا، موت کا وقت، سکرات جیسا چل رہا تھا، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جو عورت تھی عربی میں بات کر رہی تھی، اور فصیح و بلیغ عربی میں۔ گھر والے کیا سمجھے معلوم؟ کہ جن کا اثر ہو گیا ہے، اس لیے بے ہوش ہے۔ فوراً یوں کہا اپنے امام صاحب کو بلاؤ، کچھ دم کر دیں، تو ہوش میں آ گئے۔ یہ بولتی جاتی تھی لیکن سمجھتی نہیں تھی۔ پاس میں جو لوگ تھے وہ امام صاحب آئے، امام صاحب جیسے آئے گڑیا خوش ہو گئی، گڑیا نے فوراً کہا انظروا، عربی، اور ایسے الفاظ ادا کرے جس سے الف نہیں نکلتا تھا۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے واقعہ،
کیا فرمایا؟ انظروا الى هذين الرجلين يقولان لي ادخل الى الجنة بسرعة. انظروا. جو عالم آئے تھے امام صاحب حیرت میں پڑ گئے. ارے یہ تو عربی میں کلام کر رہی ہے. تو لوگوں نے کہا جو پاس میں بیٹھے تھے گھر والے, یہ کیا کہہ رہی ہے, کیا بک رہی ہے؟ ارے بک نہیں رہی ہے, عربی میں یوں کہہ رہی ہے کہ یہ دو آدمی مجھے لینے کے لیے آئے, چلو جنت میں آپ کا انتظار ہے. امام صاحب خود تعجب کہ جس کو نماز نہ آوے, کلمہ نہ آوے پڑھنا, لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی تھی. پہلے ایسے دیہات ہوتے تھے, ابھی بھی ایسے دیہات کتنے ہیں؟ آپ پوچھو ان کو, کلمہ پڑھو نہیں آئے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سناؤں. پورا واقعہ نہیں سناؤں گا ورنہ اس میں مجلس ہو جائے گی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دیہات میں تھے, اس زمانے میں یو پی میں. ان سے پوچھا, چوٹی بھی تھی, تلک بھی لگاتے تھے, دھوتی بھی پہنتے تھے. ان سے پوچھا تم کون؟ دیکھیے مسلمان. اتنا پتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں. تو کہا کلمہ؟ کہ کیسا کلمہ؟ پتا نہیں, لیکن دل سے ان کا ماننا تھا. تصدیق قلبی, زبان سے اقرار. مثال کے طور پر کوئی گنگا ہو, نہ بولا جاتا ہو, تو دل میں بس تصدیق کافی ہے. زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا, وہ مسلمان ہوگا. تو یہ بیچارے دیہات والے, ان سے زبان سے ادا نہیں ہوتا, ان کو پتا ہی نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں. تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ دیکھیے مسلمان. دیکھیے علامت کیا ہے؟ گھر میں مورتی بھی, پھر بھی کہ ہم مسلمان ہیں. کیا علامت کیا؟ کہ علامت یہ ہے ہمارا نکاح قاضی پڑھاتا ہے, ہندو کا نکاح پنڈت پڑھاتا ہے, بس یہ علامت. کہتا کوئی حرج کی بات نہیں, آپ مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتے ہو نہیں. اور دوسری علامت کیا کہی معلوم؟ آپ ہنسو گے, تعجب کرو گے. انہوں نے کہا ہر سال تعزیہ نکالتے نا محرم کو, مسلمان نکالتا ہے, ہندو تھوڑی نکالتے, لیکن نکالتے رہو. یہ مت سمجھنا کہ حضرت نے اجازت دی تعزیہ نکالنا, یہ ان کے نزدیک اسلام کی علامت تھی. گویا اگر تعزیہ بند کروا دیتے تو وہ یہ سمجھتے کہ تعزیہ تو ہندو نہیں نکالتا, تو ہم تو ہندو ہو گئے. اس لیے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے بدعت میں مبتلا کیا. یاد رکھنا, یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تھی, یہ فقیہ سمجھ سکتا ہے. جو فقیہ ہوتا ہے, سمجھدار, دین کا گہرا علم ہوتا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے. جیسے مثال سمجھاؤں فقیہ کی, مثال کے طور پر ایک آدمی بینک میں نوکری کر رہا ہے, حرام ہے, ساری کمائی حرام ہے, بینک سب سودی ہے, انٹرسٹ. جس کا بھی, جس کام کا بھی, جس نوکری کا بھی تعلق بینک سے ہوگا وہ حرام ہے, کمائی حرام ہے. تو ایک آدمی بینک میں نوکری کر رہا ہے, اس کو پتا نہیں تھا. پتا نہ ہونے سے حلال نہیں ہو جاتا ہے, یاد رکھنا, یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا. کیوں معلوم؟ اصول ہے, اصول. کیا اصول ہے؟ احکام اسلام میں جہالت کا اعتبار نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی حج میں گیا اور اس نے جوتے پہنے احرام کی حالت میں, تو دم آئے گا 12 گھنٹہ پہنے. وہ یوں کہ مجھے تو پتا نہیں تھا مسئلہ, تو یہ نہیں چلے گا. بھائی ظاہری بات میں آپ کو سمجھاؤں,
مثال کے طور پر سیٹ بیلٹ لازمی ہے. اگر آپ سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو پکڑا پولیس نے، کہا لاؤ فائن دینے. وہ کہے کہ مجھے تو پتا نہیں. اب وہاں ایسا بولتے ہو مجھے پتا نہیں، تو وہ کیا کہے گا پولیس والا؟ یہ نہیں چلے گا، آپ کو پتا نہ ہو. پتا لگانا چاہیے تھا. کیوں پتا نہیں؟ پتا لگانا چاہیے تھا. پتا ہو یا نہ ہو فائن دینی پڑے گی. یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. ہاں کسی کے لیے معاف ہو یہ رحمت ہے. اب وہ یوں کہ مجھے پتا نہیں تو دے دیتے ہیں کہ نہیں فائن. تو اسی طرح اللہ کا قانون ہے. اللہ کے قانون میں جہالت کا اعتبار نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ نہیں چلے گا. پتا نہیں تھا تو جن کو پتا تھا ان کو پوچھا تھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں پتا نہیں تھا تو جن کو پتا تھا ان کو پوچھو. کیوں نہیں پوچھا؟ بغیر پوچھے کیوں کرتے رہے آپ؟ شریعت کے خلاف ہوا، اللہ کے حکم کے خلاف ہوا، پکڑ ہوگی، معافی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا قانون ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ہاں تو اب سنو، میں فقہ سمجھا رہا ہوں. فقیہ ایک کی نوکری ہے بینک میں، حرام ہے، اس کو پتا نہیں تھا. اس نے کسی نے بیان میں سن لیا، ایک دم سے احساس پیدا ہوا اوہ مجھے چھوڑنا ہے. لیکن اس کی ساری آمدنی بینک پر مدار ہے. ایک دم سے چھوڑ دے گا تو بال بچوں کو کیا کھلائے گا، خود کیا کھائے گا، کرایہ کیا دے گا، سارا خرچہ اس پر مدار ہے. تو شریعت نے اجازت دی ہے. کتنی معلوم؟ ایک طرف بینک میں نوکری کرو اور ایک طرف دوسرا حلال روزگار تلاش کرو. کیسا تلاش کرنے کا معلوم؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کیسا؟ روزگار ہی کسی کو نہ ہو اور پریشان ہو، بے چین ہو، تو وہ کس طرح تلاش کرتا ہے بتاؤ تو. اس کو کہے گا، دوست کو کہے گا، اخبار پڑھے گا، فون دیکھے گا، پبلسٹی ایڈورٹائز اشتہارات دیکھے گا، خود جائے گا دکانوں میں، بازار میں. ایسا کرنے کا، ایسا نہیں کہ بیٹھے رہے کہ دیکھی جائے گی، آئے گی تب. خود نہیں آئے گی نوکری، جانا پڑے گا. اس طرح جب تک آپ کو حلال روزگار نہ ملے وہاں تک بینک کی نوکری شریعت نے جائز کا. کیوں جائز کا؟ اب سنو، یہ اصل بات، گہری بات میں آپ کو بتاؤں. کیوں بینک کی نوکری چھوڑ دے گا تو حرام سے تو بچے گا. بینک میں نوکری کرنا حرام ہے تو حرام کا ارتکاب کرو، شریعت نے اجازت دی. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بینک کی نوکری چھوٹ جائے اور آپ کو نوکری نہ ملے اور آپ فقر و فاقہ سے پریشان ہو گئے، کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اس لیے کہا کہ وقتی طور پر حرام کا ارتکاب کر لو. کیوں؟ ایمان کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ حرام کا ارتکاب کیوں کروایا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. کیوں؟ حرام سے بھی زیادہ وبال لانے والا اگر کوئی عمل ہے تو کفر ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کاد الفقر ان یکون کفرا. ہو سکتا ہے فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دے. اس لیے فقر و فاقہ سے بچو جہاں تک ہو سکے. تو وقتی طور پر تم حرام نوکری کرو، لیکن کب تک؟ خوب کوشش کرو. لیکن تمہارے پاس پیسے جمع ہو 2-3 لاکھ، پھر بھی نوکری کرتے رہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں ملے نہ ملے. یہ جائز نہیں ہے، سمجھنا. ہاں تو اب سمجھو، حضرت تھانوی نے جو تعزیے کی اجازت دی نا، اس لیے
کہ اگر میں تعزیے سے منع کروں گا جو بدعت ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جائے گا. تو ان کے ایمان بچانے کے لیے تعزیے کی اجازت دی. بات سمجھنا. یہ تو کیا کرے علمی بات آ گئی اس لیے میں نے بول دیا. جو نہ سمجھ میں آوے تو بیان مت کرنا کسی کو اللہ کے واسطے. آپ مفتی مت بننا. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے تو کہا کہ حضرت تھانوی نے تعزیے کی اجازت دی, یہ کیوں نہ کہتے ہیں؟ اللہ کہاں میں نے دی, کہاں حضرت تھانوی نے دی. میں کیا سمجھاتا ہوں وہ سمجھو. ایمان بچایا تعزیے سے, بہن کی نوکری سے ایمان بچایا. یہ بات آ گئی بیچ میں. کہاں سے بیچ میں آئی کہ بعضوں کے سر رحمت کا معاملہ, وہ دیہاتی کلمہ بھی نہیں جانتا, آپ کہو گے پھر بھی جنت. یہ معاملہ ان کے علم میں اتنا ہی تھا, بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں, اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں چاہیے. اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا, معلوم نہیں. اور یاد رکھنا ایک بات, مرنے کے بعد ہر آدمی کی زبان عربی ہو جائے گی, چاہے وہ کافر ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے اپنے مسلمان گجراتی ہو یا ہندی ہو یا اردو ہو, سب کی زبان عربی. چاہے انگریزی بولتا ہو, مرنے کے بعد سب کی زبان عربی. اور مرنے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے معلوم؟ سکرات. مغیبات کا عالم سکرات سے شروع ہو جاتا ہے. اسی وقت سے عربی زبان شروع ہوئی. یہ جو عورت تھی سکرات کا عالم تھا, اس لیے عربی بول رہی تھی. یہ بات بھی لکھی حضرت مفتی شفیع صاحب. یہ علمی باتیں ہیں, لیکن آ گئی سے میں نے کہہ دی. چلو, تو امام صاحب آئے. امام صاحب کو کہا نظر نہ آ رہے, اللہ کا نظام ہے, بعضوں کو نظر آئے بعضوں کو نہ آئے. کبھی دکھا بھی دیتے ہیں اللہ. ایک مرتبہ ایک صحابی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تہجد میں, سورہ کہف. تہجد میں پڑھو, تہجد میں اٹھو مسلمانوں, عادت بناؤ. بعد میں دیکھنا کہ اللہ کی رحمتیں آتی, کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں, اللہ کی کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب دنیا کے لیے ہم بہت بیدار رہتے ہیں تو اللہ کے لیے بھی ذرا تھوڑا بیدار رہنا سیکھو. اور وہ بھی فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. آج کل تو 4:30 بجے اٹھے, 4:45 بجے اٹھے, چلیں 4:45, پیشاب پانی وضو کر لو, پھر بھی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد تلاوت کرو, دعا کرو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. عادت بناؤ مسلمانوں. زندگی بہت تھوڑی ہے, بہت مختصر ہے. کسی کو 100 سال کی زندگی ملے نا, پھر بھی واللہ میں کہتا ہوں 5 منٹ ہے. میں نہیں کہتا, حدیث کا مفہوم ہے. قرآن میں ہے آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. ایک دن 50,000 سال کے برابر. تو اس ایک دن کے مقابلے میں 100 سال کتنے ہوئے؟ 5 منٹ بھی نہیں. 5 منٹ کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرو, بہت کام آئے گا مرنے کے بعد. نفس پر ذرا زور ڈالو, نفس کے خلاف. سمجھو مسلمانوں, تھوڑا بیدار ہو, اللہ سے مانگے, ہم تلاوت کریں. تو وہ صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, تو گھوڑا بدک رہا تھا, کود رہا تھا. تو کنکھیوں سے دیکھا. کوئی حرج کی بات نہیں, جائز ہے. ایسی کوئی ضرورت پیش آ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ضرورت پیش آئے تو دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جب ضرورت پیش آتی تھی نا تو نماز کی حالت میں دیکھتے تھے سامنے. ہے حدیث میں. ایک صحابی کو بھیجا تھا جاسوسی کے لیے. تو فجر میں
پوچھا نماز کے بعد تمہارا ساتھی ٹھیک ہے معلوم نہیں, وہ آ رہا ہے, میں نے دیکھ لیا, نماز میں دیکھا تھا. ہاں اپنا رخ, اپنا چہرہ, سینہ قبلہ سے پھرانے کا نہیں, ورنہ نماز پھنسی. وہ تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح, کبھی ضرورت پیش آ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک دم سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو آپ کنکھیوں سے دیکھ سکتے ہیں کون ہے, چور تو نہیں ہے نا. اگر چور جیسا لگے نماز توڑ دو آپ. یا مثال کے طور پر آپ کا سامان سامنے رکھا ہے, بیگ, آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اس وقت خوشو خضو کے ساتھ مت پڑھنا, ورنہ وہ تھیلا اٹھ جائے گا خوشو خضو میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں نماز کی حالت میں کہ تھیلا, میرا فون, میری چیز کوئی اٹھا نہ لے گئے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی اٹھا رہا ہو تو دیکھ کر فوراً ہاتھ پکڑ لو نماز میں, نماز توڑ لو. مسئلہ ہے, جائز ہے, بعد میں پڑھ لینا. شریعت میں اتنی آسانی ہے. ہاں تو وہ صحابی ایک دم سے دیکھا گھوڑا کیوں بہت کود رہا ہے, تو انہوں نے نور دیکھا آتا ہوا. پاس میں بچہ سویا ہوا تھا چارپائی پر, ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے گئے, اس لیے نماز جلدی سے پوری کر دی. جیسے ہی پوری کی گھوڑا خاموش, مطمئن. صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی فجر کے بعد روزانہ بیٹھنے کی مسجد میں اشراق تک. اشراق پڑھ کے جاتے تھے لوگ. اگر جس کو دن میں وقت نہ ملے نا معمولات پورا کرنے کا, تلاوت کا, تسبیح کا, تو فجر کے بعد شروع کر دے اشراق پڑھ کے جا رہے, تو اس میں آپ کی تلاوت, ذکر سب ہو جائے گا, دعا بھی ہو جائے گی. اور 2 رکعت پڑھ کے جاؤ, انشاءاللہ حج عمرے کا ثواب ملے گا, مقبول. اور اپنے پورے بدن کا صدقہ ہو جائے گا, 307 جوڑوں کا. بہت بڑی فضیلت ہے. خیر یہ تو بیچ میں باتیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہ صحابی, یا رسول اللہ آج ایسا ہوا, ٹھیک ہے وہ تو فرشتے تھے, کبھی اللہ دکھا دیتا ہے, کبھی دکھا دیتا ہے. اگر آپ صبح تک پڑھتے رہتے پورا مدینہ دیکھ لیتے فرشتوں کو اپنی نظروں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھتا رہتا, لیکن کیا کرے, میرے بچے کا خطرہ تھا, میرے بچے کو گھوڑا کچل دیتا, اس بنا پر میں نے پڑھنا بند کر دیا. دیکھو بعضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ نہیں. تو اللہ کبھی دکھا دیتا ہے, فرشتوں کو بھی دکھا دیتا ہے, بزرگوں کو بھی دکھا دیتا ہے. سمجھے یعنی ان کی روح کو شکل پیدا کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. روح ان کی اصل شکل میں متشکل ہو جاتی ہے, اس کا جسم بن جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے. اور ہر ایک کو نظر نہیں آتا, یہ بھی یاد رکھنا. اللہ جس کو چاہے اسی کو نظر آ رہے, اللہ جس کو دکھانا چاہے وہی دیکھ سکتا ہے, ہر ایک نہیں دیکھ سکتا, یہ بھی یاد رکھنا. ایک بات یاد آئی, غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم کوئی شعر پڑھ رہے تھے گلستان کا, لیکن دوسرا مصرع جو آتا ہے نا, دوسرا وہ یاد نہیں آتا تھا. بہت سوچا, بہت ذہن پر بوجھ ڈالا, لیکن یاد ہی نہیں آتا تھا. ایسا ہوتا ہے, اللہ والے تھے, پریشان ہو گئے. اتنے میں ایک دم سے ایک سامنے آدمی آیا اور فوراً دوسرا مصرع پڑھ دیا. دیکھیے یہ دوسرا مصرع. انہوں نے کہا آپ کا بہت احسان, مجھے سکون ہو گیا, میں بہت بے چین تھا, آپ کا بہت احسان. آپ کون ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کروں. تو کیا کہا معلوم, میں خود شیخ سعدی ہوں. شیخ سعدی کب سے انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر فرمایا. زیارت ہو گئی بیداری میں, بیداری میں زیارت, کوئی مشکل بات نہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 35 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا.
علامہ سیوطی خود فرماتے 35 مرتبہ میں نے زیارت کی سامنے آمنے سامنے. جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہو میں آپ کو دیکھتا ہوں اس طرح خواب میں نہیں نیند میں نہیں آمنے سامنے 35 مرتبہ زیارت کی اور ملاقات کی. علامہ سیوطی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے. خیر یہ باتیں سب بیچ میں آ رہی ہے. میں کیا سمجھا رہا تھا معلوم؟ ہاں تو کسی کو نظر آتے ہیں تو وہ بوڑھیا جو عورت تھی اس کو نظر آتے تھے فرشتے سب دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتا. امام صاحب نے کہا ان کا آخری وقت ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان دو کو دیکھو وہ دو فرشتے آئے تھے جان لینے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے. یہ ہے فوراً امام صاحب آئے فوراً انتقال ہو. اب امام صاحب نے کہا بھائی اس بڑھیا کا کیا عمل تھا یہ تو الف بھی نہیں جانتی تھی نماز بھی نہیں پڑھتی تھی کچھ بھی نہیں. اب سنو وہ عمل میں آپ کو بتاؤں ہو سکتا ہے کہ اس عمل پر ہی اللہ راضی ہو جائے ہمارے. اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ ایک دو بات باقی تھی گزشتہ اتوار کے لاؤ میں کہہ دوں. ایک تو یہ بات تھی تو کیا فرمایا والا گاؤں والا ٹھیک ہے تو قرآن بھی نہیں جانتی تھی نماز بھی نہیں جانتی تھی کچھ بھی نہیں جانتی تھی نہ سوچو آپ. لیکن ہاں ایک بات یاد آئی جب بھی آپ کی مسجد میں اذان ہوتی کہ فوراً اپنے سر پہ جو دوپٹہ اوڑھنی ہوتی اس کو اوڑھ لیتی اپنے سر کو ڈھانپ لیتی اور خاموش ہو جاتی خاموشی سے چلتی اور اپنے بچوں کو خاموش کرتی. جب تک اذان پوری نہ ہوتی بچوں کو بھی بولنے نہ دیتی خود بھی نہ بولتی باتیں بھی نہ کرتی سب کو خاموشی. یہ اس کی عادت ہم نے ہمیشہ دیکھی. بس یہ عمل اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ کی رحمت یہ رحمت میں سمجھا رہا ہوں. بلکہ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا یقین کے ساتھ فرمایا جو آدمی اذان کو سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے اور بعد میں دعا پڑھ لیتا ہے میرا تجربہ ہے. حضرت فرماتے اتنے بڑے بزرگ اللہ لاج رکھتا ہے ایسے بزرگوں کی باتوں کو. وہ فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے اس کی موت ایمان پر ہوتی. کتنا انسان یہ رحمت پوری زندگی کوئی عمل نہیں ہوا صرف اتنا بس. چلو ایک واقعہ ہوا ایک دوسرا واقعہ تھا وہ بھی میں آپ کو سنا دوں پھر آگے میں چلتا ہوں رحیم پر. رحمت میں سمجھا رہا ہے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت بہت بڑے امام. کیسے امام معلوم اس زمانے میں مشہور تھا جو امام احمد سے محبت کرے وہ متبع سنت ہے وہ سنت کا عاشق ہے. یہ علامت تھی امام احمد سے محبت کرنا عام تھا اس زمانے میں مشہور. ان کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد دیکھے نہیں گئے. صرف ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان بنے تھے. یہ کس کا جنازہ ہے آپ اندازہ لگاؤ. انہوں نے خود فرمایا تھا امام صاحب نے بہت اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نا بہت ظلم کر رہا تھا معتصم. عجیب حالات ہے وہ کھولو نا تو آپ کانپ اٹھے. اتنے بڑے امام پر ظلم. لیکن انہوں نے معاف کر دیا تھا. عجیب یہ بھی عجیب بات ہے. یہ ہے خاص سنت. اللہ کے رسول کو کتنا ستایا تھا معاف کر دیا. تو امام احمد بن حنبل انہوں نے خود کہا تھا میرا جنازہ فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے. تو فیصلہ کر دیا جنازہ. بہت مخالف تھے ان کے معتزلہ کان بھرے تھے بادشاہ کے دشمن بنا دیا تھا. ایسا کوڑا مارتے تھے صبح میں آتا ہے ان کے حالات میں ہاتھی کو اگر مارا جائے ہاتھی برداشت نہ کر سکتے. کمر کو پھاڑ دیا تھا یوں سمجھو ایک ایک کوڑے سے. ایسا کوڑا مارتے تھے ایک ایک کوڑے میں بے ہوش ہو جاتے تھے.
ہوش میں لانے کے لیے کتنی محنت کرنے، پانی چھڑکنا، تب ہوش میں آتے، جیسے ہوش میں آتے پھر مانتے ہیں۔ اور کس پر آپ کہو کہ کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا؟ نہ، کیا معلوم؟ اس وقت معتزلہ یوں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے نا یہ مخلوق ہے، اور امام صاحب یوں فرماتے کہ مخلوق نہیں اللہ کا کلام، جس طرح اللہ غیر مخلوق ازلی صفت ہے تو اسی طرح اللہ کی یہ جو صفت ہے نا کلام یہ بھی ازلی ہے، غیر مخلوق ہے، بس اس بات پر مانتے تھے۔ اور حالانکہ صحیح بات یہی ہے، سن لینا ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا عقیدہ؟ کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا جو کلام ہے یہ نہیں، جو ہم بولتے ہیں ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں، اللہ کا کلام۔ اللہ جس طرح ازلی پہلے سے، تو اللہ کی صفت بھی ازلی پہلے سے۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کی صفت بھی مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کا کلام بھی مخلوق نہیں ہے، تو کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور یہی صحیح مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا، سن لینا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور جو کوئی یوں کہے کلام اللہ مخلوق، معتزلی ہو گیا، نکل گیا اسلام اہل سنت والجماعت میں سے۔ تو اس زمانے کے جو معتزلہ تھے، معتصم باللہ کے کان بمبور ہیں، لیکن ان کو کہو کلام اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہا غیر مخلوق۔ مجھے مار بھی ڈالو گے میں نہیں بدلوں گا، میری زبان نہیں بدل سکتی۔ یہ تھے گزشتہ میں نے کہا تھا نا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، انگریز کہتا تھا کہ اتنا کہہ دو کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، تو کیا کہا تھا؟ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہوں اور رہوں گا۔ یہ انگریز تو میرے بدن میں سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن میرے قلب میں سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ میں بلال کا وارث ہوں، میں عمار کا وارث ہوں، میں یاسر کا وارث ہوں، میں سمیہ کا وارث ہوں۔ ان کے ایمان کو نہیں نکال سکتے پورے مکہ والے، تو میں ان کا وارث ہوں، میرے ایمان کو بھی تم نہیں نکال سکتے۔ یہ تھے امام احمد۔ میری جان تم لے سکتے ہو لیکن میرا عقیدہ تم نہیں چھین سکتے۔ یہ عقیدہ ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اس پر مارا تھا، اس پر مارا تھا۔ یا اللہ، بہت لمبا واقعہ ہے، ادھر ضمن ایک بات آ گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر پہ وضو کر رہے تھے، ایک عامی آدمی وہ بھی وضو کر رہا تھا اوپر، تو عامی آدمی جو وضو کر رہا تھا اس کا جو مستعمل پانی اس کے بدن میں لگا ہوا وہ آگے جا کر امام صاحب کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی نظر پڑی، امام صاحب ہے اتنے بڑے عالم، میرا مستعمل پانی، میرا بدن سے لگا ہوا پانی ان کے پاس جاتا، یہ بھی ادبی ہے، اتنے بڑے امام۔ فوراً اٹھے اور اٹھ کے ادھر گئے کہ ہاں امام صاحب کا لگا ہوا پانی مجھے ملے، یہ میرے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، ورنہ میرا پانی ان کے پاس جاوے بے ادبی ہے۔ اتنا اٹھ کے بس کتنی دیر لگی ہوگی، 1 منٹ میں، صرف ایک احترام امام صاحب۔ اس زمانے میں اس کا جب انتقال ہوا، بہت بڑے بزرگوں کو میں اس نوجوان کی زیارت کی خواب میں، نوجوان سے پوچھا بھائی کیا تیرا انتقال؟ کہ ہاں ہو گیا۔ کہاں ہو؟ جنت میں گھوم رہے کہ ہاں۔ کون سا عمل پسند آیا؟ بس ایک مرتبہ امام صاحب کا میں نے احترام کیا، ادب بچا آیا، اس پر اللہ نے میری محبت کر دی، اس پر اللہ نے مجھے جنت دی۔ یہ اللہ کی رحمت، ہم کہہ نہیں سکتے اس پر اللہ کی رحمت۔ ایسے تو بہت واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہوئے، کچھ اللہ دکھا دیتا ہے، کچھ عمل کو، سمجھے یار؟ خیر چلو اب میں آگے چلتا ہوں۔ الرحمن تو ہو گیا، الرحیم، رحیم کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھو۔ الرحمن یعنی سب پر مہربان، وسیع رحمت، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے فاسق فاجر ہو، گنہگار ہو، بزرگ ہو، نبی ہو، ولی ہو، اپنا بندہ ہو، صالح ہو، پارسا ہو، کوئی بھی ہو، سب پر اللہ کی رحمت۔ آپ دیکھ لو دنیا میں
اللہ کی رحمت کتنی ہے. صرف ایک رحمت ہے ابھی دنیا میں. ایک رحمت کا اثر دیکھو پوری دنیا چل رہی ہے. ایک رحمت کا اثر دیکھو ہم مسلمان ہیں. اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے واحد اللہ کی ایک رحمت کی بنا. بس سن لینا, اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کہ اس اسلام پر ہمیں آخرت میں دنیا سے 10 گنی ادنا جنتی کو جنت ملے گی اس اسلام پر. تو کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے ساتھ. اگر اس کے ساتھ کچھ نہ ملے پھر بھی میں کہتا ہوں بہت کچھ مل گیا. صرف اسلام اگر کسی کو مل جائے, اللہ بس اس کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, ہماری اولاد کے دلوں میں پیدا فرما دے. اسلام کی معمولی بات میں اسلام کو خیر بات نہ کہیں. آج دنیا کی معمولی گزشتہ مجلس پوری اس پر ہوئی تھی. اسلام کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمت بھی ہمیں ایک رحمت کا اثر ہے. تو کھانا ملتا ہے, ہمیں وجود دیا, ہماری آنکھیں, روشنی, نعمت ہے. اللہ کیا کیا نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, نہیں شمار. صرف ایک رحمت کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے جب آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو اپنی جو رحمتیں تھی اس کے 100 حصے کیے. ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا بس. تو ہر حصہ کتنا بڑا معلوم آپ کو پتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے 7 آسمان 7 زمین اٹھا سکے نا اتنا بڑا ایک حصہ ہے. اتنا بڑا ایک حصہ. تو 100 حصے کتنے بڑے ہیں؟ تب سنو. اور رحیم کا معنی مکمل رحم فرمانے والا, نہایت مہربان. اور رحمت کا معنی سب پر مہربان. اور رحیم کا معنی بہت مہربان, نہایت مہربان, مکمل مہربان. کیا مطلب اس کا؟ مکمل رحمت دنیا میں نہیں ہوتی. مکمل رحمت کی جگہ آخرت ہے. اتنا یاد رکھنا. اسی بنا پر اللہ کے ناموں میں سے اس طرح بھی بولا جاتا ہے یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. دیکھو رحمان کے ساتھ دنیا کو لگایا, رحیم کے ساتھ آخرت کو لگایا. اس سے یوں پتا چلا رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. کیوں؟ آخرت میں مکمل رحمت ہوگی, کامل رحمت ہوگی, نہایت رحمت. اب کیسی ہوگی؟ آئندہ میں سمجھ کیسی ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی, قبول کرے, عمل کی توفیق دی.